جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منقسم اعلیٰ عدلیہ کی سربراہی ملنا کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ انصاف کے ترازو پر عوام اور عوامی نمائندوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا اعتماد بھی کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے۔ منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات پر از خود نوٹس کی سماعت میں کل ہی اعتماد بحالی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دفاعی پوزیشن کا تاثر سامنے آیا، جبکہ کل ہی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھ کر نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے خط میں شکایت کی کہ بادی النظر میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں فیورٹزم اور امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ دراصل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 17 ججز کی تعداد مقرر ہے اور 1996 کے الجہاد ٹرسٹ فیصلے میں سپریم کورٹ یہ تعین کر چکی ہے کہ ججز کی آسامیوں پر تقرری میں 30 دن سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، مگر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سبکدوشی، جناب جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے، سابق جج مظاہر اکبر نقوی کی برطرفی اور جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد 4 خالی آسامیوں میں سے صرف ایک آسامی پر سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان کا تقرر کیا گیا ہے اور تقریباً 3 ماہ سے عدالت عظمیٰ مقررہ 17 ججز کے بجائے 14 ججز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے اپنا نام زیر غور نہ آنے پر اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 10 دن پہلے نہایت سلیقے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ماتحت عدالتوں میں جج کے فرائض انجام دینے سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے جسٹس ابراہیم خان 14 اپریل کو عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے اپنے خط میں جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ وہ ہائی کورٹس کے تمام ججوں میں دوسرے سینئر ترین چیف جسٹس ہیں اور جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بھی ہیں، اس لیے توقع تھی کہ ان کا نام سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے کم از کم زیر غور ضرور لایا جائے گا۔ جسٹس محمد ابراہیم خان نے بتایا کہ میں دل پر بھاری بوجھ کے ساتھ اس خط میں فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں 4 آسامیاں خالی تھیں تو آپ نے صرف ایک تعیناتی اپنے صوبے بلوچستان سے جسٹس نعیم اختر افغان کی صورت میں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس خط کا مقصد جسٹس نعیم اختر افغان کی تقرری چیلنج کرنا نہیں۔ میں جسٹس نعیم اختر افغان کی تعیناتی پر خوش ہوں، لیکن میں سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ اصولی طور پر میرا نام بھی سپریم کورٹ کے ججز کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس محمد ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی واحد تقرری نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی۔ جسٹس ابراہیم خان نے کہا کہ میں کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا، بلکہ اس خط کے ذریعے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ 4 آسامیاں خالی ہونے کے باوجود صرف ایک تعیناتی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ویسے بھی سپریم کورٹ میں بلوچستان سے 3 اور خیبر پختونخوا سے صرف 2 ججز ہیں۔ جسٹس ابراہیم خان نے لکھا کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے میرے ایسے مراسم نہیں جو ایسے موقع پر کام آتے ہیں۔ جسٹس ابراہیم خان نے اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جولائی 2022 میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو میرٹ پر تعیناتیوں سے متعلق خط کا بھی حوالہ دیا اور لکھا کہ مجھے توقع ہے اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ خود خطوط لکھ کر امتیازی سلوک اور ججز کی میرٹ پر تقرری کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ یقیناً سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو خطوط کے ذریعے شکایات اور تحفظات درج کرانا اور ان خطوط کی میڈیا تک رسائی ماضی قریب میں روایات میں بالکل نمایاں رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس گلزار احمد، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام اعتراضات بھرے خطوط عدالتی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مستعفی سینئر جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور حالیہ برطرف جج مظاہر اکبر نقوی نے بھی 5 ماہ قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو متعدد خطوط لکھے۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اختلافات دور ہو جائے یا کم از کم عوامی سطح پر ان کی تشہیر نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ گمان ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بقیہ 7 ماہ کے عہد میں بھی اعلیٰ عدلیہ کے درمیان آئینی، قانونی اور نظریاتی طور پہ خط تنسیق نمایاں رہے گی۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب بیرسٹر صلاح الدین، جو سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کا خط دیکھا، اس کی تشہیر ہو چکی ہے۔ بہت ہی کلیدی پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اور بہت ہی بٹر نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال میں۔ وہ کہتے ہیں فیورٹزم ہوا ہے یا یہ کہ
میرٹ کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، کسی چیف جسٹس کے حوالے سے یہ گفتگو دوسرا چیف جسٹس کرے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، میں نے وہ خط تو دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو جہاں چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب کی جو اپنی ذاتی شکایت ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا ایلیویشن کے لیے، وہ جو شکایت ہے انہوں نے کہا کہ میں سینئر ترین چیف جسٹسز میں سے ہوں تو اس لیے مجھے کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، یہ اور نیچرلی وہ اگلے 7 یا 8 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں ایز اے ہائی کورٹ جج، تو نیچرلی ایک اس چیز کی بھی شاید انہیں تکلیف ہو، مگر دیکھیں وہاں وہ والا جو ایشو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نعیم اختر افغان صاحب کا بھی ذکر کیا، وہ 2011 میں تعینات ہوئے تھے ایز اے بلوچستان ہائی کورٹ جج، یہاں جسٹس ابراہیم صاحب جو تھے وہ 2016 میں ایلیویٹ ہوئے تھے ایز اے ہائی کورٹ جج، اور دیگر ہائی کورٹس میں سندھ ہائی کورٹ میں شاید 13 جج صاحبان جو ہیں وہ 2016 سے پہلے اپوائنٹ ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کچھ 17 ایسے ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی دونوں ہائی کورٹس میں 3 ایسے ججز ہیں جو جسٹس ابراہیم سے پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے، تو وہ تو ان کی آبجیکشن جہاں تک ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے وہ تو آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا میرٹ ہے یا کتنی اسٹرینتھ ہے، مگر ایک لارجر ایشو ضرور ہے جس کا بارہا مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ججز کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے اس کے پراپر رولز فریم ہونے چاہیے، اور بالخصوص سپریم کورٹ کی ایلیویشنز میں کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے، اس میں یہ ایشوز ریزالو ہونے چاہیے کہ سینیورٹی کو اگر مد نظر رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے، کس حد تک آپ اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں، میرٹ کا جائزہ کیسے لیا جائے گا، ان تمام چیزوں پہ پھر یہ والے ایشوز کہ یہ والی بھی بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا سے اتنے ججز ہیں تو سندھ سے اتنے ججز ہیں، پنجاب سے اتنے ججز ہیں، اس چیز پہ بھی کوئی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ہر صوبے کی کتنی نمائندگی ہوگی، کوئی منیمم ریپریزنٹیشن ہوگی یا کوئی کوٹا ہوگا۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، تو بہرحال فوکس تو پھر آتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، کیونکہ اس حوالے سے وہ خود بھی بہت ہی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح رہی ہے، اور اس میں بہرحال سوال تو یہ ہے کہ یہ جو اصول وضع کرنے کی ہم طویل عرصے سے بات سن رہے ہیں، بارز کہہ رہی ہے کہ وضع کریں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوگی، کس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میں پوزیشننگ ہوگی، یہ تمام چیزیں یہ تو ہونی چاہیے تھی نا۔ اب تو کئی مہینے گزر گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ عہدہ سنبھالے ہوئے، اور اگر اس دوران اتنے مہینوں میں یہ تعین نہیں ہوا تو یقیناً سوال تو ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ اگر سیٹس خالی ہوتی ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی وکیٹ نہ ہو تاکہ کیسز چلیں، تمام چیزیں ہوں۔ اگر 4 سیٹس خالی ہیں یا 4 پوزیشنز خالی ہیں تو ان کو بھی تو جلد از جلد ان کو بھی بھرنا چاہیے نا، ان کی بھی فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کافی گھمبیر صورتحال ہے، ایک تو اصولوں کا تعین نہیں ہو رہا کہ کون سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کے ضابطے نہیں بن رہے، اور دوسری طرف یہ کہ خالی ہیں نشستیں اور اس کے باوجود نہیں بھری جا رہی، تو اس کا بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی 1 ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر ان کو بھرا جائے۔